الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لے بھائی اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، قرآن پاک نے اور احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت ہی بڑا مقام اور عزت سے بخشا ہے۔ ان کے تقدس اور عورتوں کے تحفظ کی جو تعلیمات دین اسلام کے اندر ہے، ہم اگر کسی اور مذہب میں دیکھنے جائیں گے، دوسری قوموں کے اندر نگاہ دوڑائیں گے، ایسے تحفظ اور ایسی عورتوں کے متعلق پاکیزگی کی تعلیمات ہمیں نہیں ملے گی جو اسلام کے اندر ہے۔ اس کو اتنا عزت کا مقام دیا ہے کہ عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، ملکہ رانی کو کہتے ہیں، اور اس کے اوپر فکر معاش کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا کوئی بوجھ عورت کے اوپر نہیں ڈالا گیا۔ شادی سے پہلے باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کی خرچ کو برداشت کرے،
اور شادی کے بعد شوہر اور اولاد کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے تاکہ عورت فکر معاش کے بوجھ سے بالکل فارغ ہو جائے. اور وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے. تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ اسلام عورت کی سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا پیغام اسلام نے ہی دیا ہے. اس کے مقام اور مرتبے کو جو دین اسلام نے بیان کیا ہے وہ کہیں نظر نہیں آئے گا. اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے گھروں میں قرار سے رہو، یعنی گھر کے باہر نہ نکلو، گھر ہی میں رہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے آپ کے اوپر بناؤ سنگار کر کے لوگوں کو دکھاتی نہ پھرا کرو. لہذا اگر بازار میں بھی جانا ہے تو اپنی زیبائش، اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ نہ کرے عورت، لوگوں کو دکھائے نہیں، پردے کے اندر جائے اور بقدر ضرورت جائے، کیونکہ اسی میں اس کی حفاظت ہے اور یہی اس کا مقام ہے. آج میڈیا کے ذریعے سے، بہت ساری تنظیموں کے ذریعے سے، افراد کے ذریعے سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو دبا دیا ہے، یعنی اس کے حقوق کو محفوظ نہیں رکھا، جبکہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے گا تو دین اسلام نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا جو انتظام کیا ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. زمانہ جاہلیت کے اندر اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ خیال اور یہ تصور پایا جاتا ہے، یہ سوچ بنی ہوئی ہے، جو ایک وقت زمانہ جاہلیت کی یہ سوچ تھی. سوچ یہ بنی ہوئی ہے اور زمانہ جاہلیت کا تصور یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر بچی کی پیدائش کو ایک عیب اور ایک عار کی چیز سمجھتے تھے. لہذا جب کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو اس کا چہرہ آؤٹ ہو جاتا تھا، موڈ آف ہو جاتا تھا. ہاں، اور ایسا سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں یہ مصیبت میرے اور میرے خاندان کے اندر لکھی تھی. قرآن نے اس کو مصیبت نہیں کہا، قرآن نے اس کو بشارت کہا ہے. اور بشارت اچھی چیز کی ہوا کرتی ہے، مصیبتوں کے اوپر بشارتیں نہیں ہوا کرتی. قرآن کی آیت پر ہم غور کریں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب ان کو بشارت سنائی جاتی ہے کسی لڑکی کی پیدائش کی بشارت، ظاہر سی بات ہے بھائی، خوشخبری کس کے اوپر سنائی جاتی ہے؟ اچھی چیز پر سنائی جاتی ہے. کوئی آدمی بیمار ہو اور ہم اس بیمار کے بارے میں اطلاع کریں کسی کو
تو اس کو بشارت نہیں کہیں گے، یہ غم کی خبر ہے کہ میرا دوست، میرا بھائی یا میرے خاندان کا ایک آدمی بیمار ہے، اسپتال کے اندر ہے، مجھے اطلاع ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے آ کر اس کو بشارت سنائی ہے کہ تیرا بھائی بیمار ہے، خوشخبری ہے تیرے لیے۔ لیکن بیمار بھائی کو اگر شفا مل جائے، دوست کو ذرا اچھا ہو جائے، طبیعت میں افاقہ آ جائے اور کوئی یہ خبر ہمیں سنائے تو ہم اس کو کہیں گے کہ تو نے اچھی خبر سنائی کہ میرے بھائی کو اللہ نے شفا دے دی۔ تو بشارتیں اچھی چیزوں کی ہوا کرتی ہے۔ اس بچے کو ذرا، بشارتیں اچھی چیزوں کی ہوا کرتی ہے، بری چیزوں کے اوپر بشارتیں نہیں ہوا کرتے۔ قرآن نے یہی بات کہی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب بشارت سنائی جاتی ہے لڑکی کی کہ آپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ كَظِيمٌ، دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، موڈ آؤٹ ہو جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، اور پتہ نہیں جو یعنی کہ نا امیدی اور جو بھی ناگواری کے اثرات ہیں وہ سارے کے سارے چہرے پر نظر آنے لگتے ہیں، اور دل میں سوچنے لگتا ہے کہ مجھے لڑکا ہوتا تو اچھا تھا، لڑکی کیا کام کی۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، قرآن کے الفاظ کے اوپر غور کرے۔ قرآن دوسری مرتبہ کہہ رہا ہے کہ بشارت ہے، یہ مصیبت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بشارت، پھر دوسری مرتبہ بھی بشارت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لڑکی کی بشارت سن کے اس بشارت کو وہ اپنے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر چہرے کا رنگ بدل گیا، موڈ آف ہو گیا، دل میں عجیب و غریب گھٹن پیدا ہو گئی، اور قوم سے چہرہ چھپاتا پھرنے لگا۔ یتوارا من القوم من سوء، کس بات سے؟ اس بری خبر کی وجہ سے جس کی قرآن نے، جس کی اللہ نے اس کو بشارت سنائی ہے نا۔ خبر بری ہے، کس کے لیے؟ وہ سمجھتا ہے میرے لیے، قرآن کہتا ہے بشارت ہے تیرے لیے، یہ بری خبر نہیں ہے، یہ بشارت سنائی گئی ہے۔ اب کیا سوچتا ہے وہ؟ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، ذلت کے ساتھ میں اس کو زندہ رکھے یا پھر زمین میں گاڑ دے۔ اب یہ سوچتا رہتا، کیا کرے؟ زمانہ جاہلیت کے اندر مفسرین نے لکھا ہے، یہ ہم نے کئی مرتبہ یہ باتیں سنی ہے، یہ لوگ اپنے گھروں میں بچی کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے۔ جیسے آج بھی کسی گھر کے اندر بچی کی پیدائش ہوتی ہے، عجیب معاملہ ہو گیا، ہم بیوی کو تانا دیتے ہیں، ساس بیوی کو تانا دے گی، ایسا لگتا ہے جیسے کہ بیوی کے اختیار میں یہ چیز تھی، اور نہ بولنے کے بول زبان سے نکلتے ہیں۔ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ بچی کے پیدائش پر بیویوں کے گھر ٹوٹے ہیں، عورتوں کے خاندان اجڑے ہیں، جن کا سماج کے لائن سے زیادہ تعلق ہے، ان کو اس بات سے زیادہ واقفیت ہوگی۔ اس عورت کا گھر کیوں اجڑا؟ کہ لڑکا پیدا نہیں ہوا، اس سے لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ تصور قائم کرنا یہ کفار کا شیوا ہے، یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے۔
اس لیے وہ لوگ جب اپنے سماج کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی گھر میں بچی کی پیدائش کی خبر سنتے تھے تو اس بچی کی جب کچھ عمر ہو جاتی تھی اس کو اونی جبہ پہنا کر اور پتہ نہیں کیسا عجیب و غریب طرح کا ٹاٹ کا لباس پہنا کر اس کو اونٹوں اور بکریوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اس کا کوئی سہارا نہیں، اور باپ اپنے لیے عیب سمجھتا تھا کہ اس کے شادی کا انتظام کرنا پڑے گا، مجھے کسی اور کو داماد بنانا پڑے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ذہنوں میں ہوا کرتی تھی. یا پھر جو اس عیب کو حقیقت میں عیب نہیں ہے، یہ نہ جاننے والوں کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، اس جاہلیت کی وجہ سے اس بچی کی پیدائش کو جو عیب سمجھا ہے، یا تو اس کے ساتھ میں یہ برتاؤ کیا جاتا تھا، یا تو پھر 6 سال کی عمر کے جب یہ بچی ہوتی تھی کچھ میٹھے بول بولنے کے قابل ہوتی تھی، یہ باپ اپنی ماں کو کہتا تھا کہ اس کو اچھی طریقے سے لباس پہنا کر، سجا کر، تیار کر اس کو اس کے ننیحال سے یا اس کے ددیحال سے ملانے کے لیے لے جانا ہے. یہ کہہ کر خود باپ اپنی بچی کو سجا کر جنگل کی طرف لے کر چلتا تھا، ایک گڑھا کھودتا تھا، بچی کو گڑھے کے کنارے پر کھڑا کرتا تھا اور دھکا مار کر اس کو گڑھے میں ڈال دیتا تھا، اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی. یہ حال تھا. عورتوں کے حقوق کی حفاظت نہیں تھی. قرآن کہہ رہا ہے بہت سے، آج تو جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جب کسی عورت کو حمل ہوتا ہے، پریگنیٹ ہوتا ہے، تو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں کہ اگر لڑکی ہوتی ہے تو اس کو صاف کروا دیتے ہیں. ان میں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ انہوں نے پیدائش کے بعد زندہ درگور کیا، ہم نے تو اس کو دنیا میں آنے کا موقع بھی نہیں دیا. یہ جاہلیت والا تصور آج ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نبوت کا تاج پہنا کر بیچتے ہیں. ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اس میں یہ صنف نازک، یہ مظلوم عورت کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے اپنے محبوب سے اعلان کروایا کہ بچی کی پیدائش باعث عزت و شرافت ہے، یہ برکت کا ذریعہ ہے. بچیاں گھروں میں خدا کی رحمتوں کے اترنے کا سامان ہے، یہ مصیبتوں کا سہارا ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان کیا، کیونکہ یہی عورت، یہ بیٹی بھی ہے، یہ کسی کی بہن بھی ہے، یہ ماں بھی ہے، ماں بھی بنتی ہے، یہ بیوی بھی بنتی ہے. اس کے ساتھ میں الگ الگ نسبتیں لگتی ہے، نسبتیں بدلتی ہے، اس کا مقام بدل جاتا ہے. اس کو یہ عزت دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں کی نافرمانی کرنا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا. یہ حرام ہے. اس کے حقوق کی حفاظت کا اعلان کیا ہے اللہ کے نبی نے. اور کیا فرمایا؟ فضیلت بیان فرمائی، بیٹیوں کی برکتوں کو سمجھایا. دین اسلام کی تعلیمات کے اوپر قربان جائیے. ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، من بلی من هذه البنات، کسی کو بیٹیاں ملی اللہ کی طرف سے
کسی گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش ہوئی، یعنی اس کے ذریعے سے اس کو آزمایا گیا، اس کا امتحان لیا گیا کہ اللہ نے اس کو بیٹی دے کر گویا کہ چاہا کہ میں دیکھوں اپنے بندے کو بیٹیوں کی نعمت دے کر کہ وہ بیٹیوں کے ساتھ میں اور میری طرف سے یہ ملی ہوئی نعمت کے ساتھ میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، جس کسی کو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، امتحان لیا گیا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور ان کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کیا، بڑے مبارک ہے وہ خاندان جن خاندانوں کے اندر بیٹیاں پلا کرتی ہے، جن خاندانوں کے اندر بیٹیوں کی تربیت ہوتی ہے، بڑے مبارک ہیں۔ حضور نے بشارت سنائی ہے ان کو، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، کیا کیا پھر؟ اللہ نے بیٹی دی، باپ نے اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا، کیا ملے گا؟ یہ بیٹیاں کل قیامت میں باپ کی اچھائی کا بدلہ دے گی۔ کس صورت میں؟ اتنا بڑا بدلہ۔ ہم کہتے ہیں کہ بیٹیاں مصیبتوں میں کام آیا کرتی ہے، اور عام طور پر زیادہ تر یہی معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی خدمت کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ لڑکے ادا نہیں کرتے، لیکن لڑکیاں وہ قیمتی خدا کا تحفہ ہے، ماں باپ کے لیے جان قربان کر دیتی ہے۔ یہ دنیا میں تو ہم نے سنا ہے، دیکھا بھی ہے اور حقیقت ہے، لیکن یہ آخرت کا معاملہ ہے، تو آخرت کے اندر بھی بیٹیاں ماں باپ کے حقوق کو نہیں بھولی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں دنیا میں اگر ماں باپ نے ان کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کیا ہے، بہترین تعلیم تربیت کا انتظام کیا ہے، جوان ہونے پر اچھے خاوند کا انتخاب کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل موت کے بعد یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کا پردہ بن جائے گی، جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ بیٹیاں کل قیامت میں کام آئے گی۔ ہاں، حدیث کے اندر بیٹیوں کا ذکر ہے، جب عورت بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے۔ ایک اور روایت، یہ ایسی تو کئی روایتیں ہیں، ایک دوسری روایت سنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آل جاریتین، جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ نے کسی کو دو بیٹیوں سے نوازا اور دو بیٹیوں کی پرورش کرے تو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور بیٹی کی پرورش کرنے والا باپ کل جنت میں اس طریقے سے ہوں گے، نبی کا پڑوسی ہونا نصیب ہو جائے گا۔ قدر کرے میرے بھائیو، ہماری بیٹیوں کی ہم قدر کریں کہ جب بیٹی ہوتی ہے اس کا مقام یہ ہوتا ہے، اور جب بیٹی ماں بنتی ہے مقام بدل جاتا ہے، مقام بدل جاتا ہے۔ قرآن نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بیٹی تھی، اس کا اسٹیٹس الگ تھا، اس کا مقام الگ تھا، اس کا مرتبہ الگ تھا۔ یہی بیٹی جو کل بیٹی تھی آج ماں بن گئی ہے، قرآن کہتا ہے اب کیا کہ اب اس کا اسٹیٹس بدل گیا۔ اب قرآن اولاد کو کہتا ہے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کریو۔ اف کس کو کہیں گے؟ قرآن نے بہت ہی یعنی کہ عجیب و غریب بلیغ انداز میں اف کس کو کہیں گے؟ ماں باپ بہت سی مرتبہ بیٹے کو یا بیٹی کو یا اپنے اولاد کو کوئی کام بتاتے ہیں تو اولاد کے منہ سے کبھی کام تو کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار جب بوجھ پڑتا ہے ماں باپ کا کام کرنے میں یا کوئی ایسی بات سے جب ناگواری ہوتی ہے اولاد کے اوپر تو اولاد کے منہ سے نکلتا ہے دیکھتے ہیں یا پھر ہاں یوں وہ
یہ جو ہے یہ اف ہے، یہ اف ہے، یہ ہوں ہاں والا چرچا نہ کرے ماں باپ کے سامنے. ہاں وہاں پر ہوں ہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلا تقل لهما اف، اف بھی نہ بولو، ولا تنہرهما، اور جھڑکنے کی کوشش نہ کرو، آواز بلند کر کے ان کو دھمکاؤ نہیں، یہ ماں باپ ہے. ہاں جب بیٹی ماں بن گئی اس کا اسٹیٹس بدل گیا ہے، ادب سے بات کرو، یہ ماں باپ ہے، اور ان کے سامنے جھک کر رہو. کیونکہ لڑکا چاہے جتنا بھی بڑا بن جائے، کوئی عالم بن جائے، کوئی ولی بن جائے، کوئی کتنا بھی پروفیسر بن جائے، بہت بڑا منسٹر بن جائے، لیکن ماں باپ کے سامنے چھوٹا ہے. کوئی ولی بھی بنے گا ماں باپ کے سامنے چھوٹا ہے، اس کا اسٹیٹس اس کی جگہ پر، لیکن ماں باپ کا ادب یہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھ پر میرے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے لیے جہنم ہے، تیرا اختیار ہے. ان کی خدمت کر کے تو اپنی جنت بنا لے، یا پھر ان کی نافرمانی کر کے اپنی ناکامی کو ثابت کر دے. ایک روایت میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت یہ دو جنت کے دروازے ہیں. کل قیامت میں اللہ دو جنت کے دروازے کھولے گا، اور ان کی نافرمانی دو جہنم کے دروازے کھولے گا. اور اگر کوئی ایک ہے وہ ایک جنت کا دروازہ ہے، یا پھر اگر اس کی خدمت کرے تو، اگر خدمت نہیں کرے گا، ناراض کرے گا، تکلیفیں پہنچائے گا، تو اس کا ایک جہنم کا دروازہ ہے. ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ ہم پر کچھ زیادتی کرے تو؟ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، چاہے ماں باپ تجھ پر ظلم کرے، چاہے ماں باپ تجھ پر ظلم کرے، چاہے ماں باپ تجھ پر ظلم کرے، تیرے لیے یہ حق نہیں ہے کہ تو ان کی نافرمانی کرے. بیٹی ہوتی ہے مقام الگ ہوتا ہے، ماں بنتی ہے مقام الگ ہوتا ہے، بیوی بنتی ہے مقام الگ بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. یہ بیٹی جب بیوی بن کر جاتی ہے تو کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرتا ہو. بیٹی بیوی بن گئی، مقام بدل گیا، رتبہ بدل گیا، اسٹیٹس بدل گیا، عزت بدل گئی. کسی کی روپ میں دیکھیں گے عورت بڑے عزت کے ساتھ میں، اللہ نے اس کے مقام اور عزت، اس کے حقوق کے قرآن نے، اسلام نے حفاظت کی ہے. یہ چند روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے علاوہ کئی روایتیں. اچھا اعمال کا معاملہ آئے گا تو ایسا نہیں، مرد کو عمل پر جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب عورت کو بھی ملے گا. نماز پڑھنے پر جو ثواب مرد کو ہے وہی ثواب عورت کو بھی ہے. ایسا نہیں کہ وہ عورت کمزور ہے تو ثواب میں آگے پیچھے نہیں، وہی ثواب ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، نیک عمل کرے چاہے پھر وہ مرد ہو کہ چاہے پھر وہ عورت ہو، اللہ دونوں کو اجر برابر دیں گے. اعمال کے اندر برابر رکھا، حقوق کے اندر برابر رکھا. جب امور خانہ داری اور گھر کی ذمہ داری کی بات آئی تو پھر کام تقسیم کیے شریعت نے. گھر کے باہر کی ذمہ داری مرد پر ڈالی، گھر کے اندر کی ذمہ داری عورت پر ڈالی. کیوں؟ تاکہ شریعت کے اندر بیان کیے گئے حقوق کی حفاظت ہو سکے. کہ عورت گھر میں رہتے ہوئے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے گی، مال کی حفاظت کرے گی،
اولاد کی بہترین تربیت کا انتظام کرے گی کہ کیوں؟ یہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بہترین اولاد کی تربیت کر کے اپنی اولاد کو سنوارتی ہے، یہ معاشرہ مستقبل کا ایک پاکیزہ معاشرہ بن کر ابھرے گا۔ یہ معاشرہ، ہاں، اس کو ذمہ داری دی گئی کہ تیرا کام یہ ہے، مرد کو ذمہ داری دی گئی تیرا کام گھر کے باہر کا ہے۔ لہذا اگر کوئی مرد کما کر کھلاتا ہے، یہ احسان نہیں ہے بیوی پر، یہ اس کا دینی فریضہ ہے جو کر رہا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر کمانے میں سستی کرے تو اس کی بیوی کا حق بنتا ہے اس کو مجبور کرے تاکہ اس کی ضروریات کے پورا ہونے کا انتظام کرے، کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے، یہ بیوی بن کر آئی ہے، اس کے حقوق کی حفاظت، اس کے خرچ کی ذمہ داری یہ شوہر کے ذمہ عائد ہے۔ تو یہ وہ پاکیزہ معاشرہ ہے جو دین اسلام نے پیش کیا، جس نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی۔ ایک مغربی اور یورپی معاشرہ ہے، مغربی تہذیب ہے، جہاں پر عورت کی عفت اور عصمت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ اس کو آزادی کا نعرہ دے کر بہت بڑے دھوکے میں پھنسایا گیا عورت کو۔ اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ موجودہ زمانے میں عورت کے ذمے بھی یہ ضروری ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے، اور مرد جس طریقے سے آگے بڑھتا ہے یہ تیرے بھی ذمے ضروری ہے کہ تو بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تو اس غلامی کی زندگی سے نکلے۔ یہ بہترین دھوکے والا نعرہ دیا گیا۔ یہ عورت اس نعرے کے اوپر پھنس گئی، اس نے بھی سوچا کہ ہاں ضروری ہے، مجھے بھی اب سڑکوں پر آنا پڑے گا، فکر معاش کے لیے مجھے بھی نکلنا پڑے گا، مجھے بھی مردوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھنا پڑے گا، تاکہ میں جو گھر کے چار دیواری کی ایک قید سمجھ رہے، حالانکہ ایک قید نہیں ہے، یہ گھر کی رانی ہے، ملکہ ہے، لیکن مغربی تہذیب نے اس کو یوں کہا کہ تیرے لیے قید ہے۔ تو آزادی کے نام پر مغربی تہذیب نے اس عورت کو گھسیٹ کر سڑکوں پر کھڑا کر دیا، اور بڑا عجیب و غریب پروپیگنڈا کیا کہ اپنی تجارتوں کو چمکانے کے لیے عورت کو تجارت پر کھڑا کر دیا، آفسوں میں بٹھا دیا گیا، ایئر ہوسٹس کے عہدے کے اوپر فائز کر کے کئی مردوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ کرنے پر اس کو مجبور کیا گیا۔ اور ہوسناک نگاہوں کا شکار بننے کے لیے اس کو مجبور کیا گیا، عورتوں کے اعضاء کی نمائش کر کے اپنی تجارت کو بڑھانے کا ذریعہ بنایا گیا۔ اور جو عزت اور شرافت کا تاج، جو عصمت اور عفت کی چادر دین اسلام نے اس عورت کو پہنائی تھی، اس کے سر سے وہ عزت اور شرافت کے تاج کو مغربی تہذیب نے اتار دیا، اس عصمت اور عفت کی پاک دامنی والی چادر کو تار تار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خاندانی نظام درہم برہم ہو گیا۔ آج مغربی تہذیب کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ماں کو پتہ نہیں میری اولاد کون سی ہے، اولادوں کو پتہ نہیں میرے ماں باپ کون سے ہیں، خاندانی نظام بگڑ گئے، بیویوں کو پتہ نہیں ہمارے شوہر کون سے ہیں، شوہروں کو پتہ نہیں ہماری بیویاں کون سی ہیں۔ اس عورت کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح ایک یوز کر کے پھینک کر استعمال کر کے پھینکنے کی چیز سمجھ لیا گیا، اس کو استعمال کرو اور اس کو اڑا دو، پھینک دو۔ جنسی جرائم بڑھ گئے، اخلاقی گراوٹ آ گئی، اور نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔
اس آزادی کے نعرے نے، اور ان باتوں کو پھیلانے کے لیے بہت بڑی سازش اور بہت بڑے پروپیگنڈے اور منظم طریقے سے ان کاموں کو کیا گیا۔ اخبارات کا سہارا لیا گیا، میڈیا کا سہارا لیا گیا، ٹی وی چینلوں کے اوپر ایسے پروگراموں کو نشر کیا گیا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایسے بیکار اور فحش مواد کو تیار کیا گیا۔ اور ان چیزوں کے ذریعے سے عورتوں کی نیلامی کی گئی۔ اسی لیے آج مغربی تہذیب کا حال بڑا برا حال ہو چکا ہے، اور یہی تہذیب اس پاکیزہ دین اسلام کی تہذیب پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے الگ الگ طریقے بتائے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں، ان ساری بے حیائیوں کو پھیلانے کے لیے، اس ناپاک تہذیب کو تھوپنے کے لیے جہاں اور طریقوں کا سہارا لیا گیا، وہاں پر ایک ویلنٹائن ڈے کا بھی سہارا لیا گیا، جس کو یوم محبت کے نام سے پکارا گیا، یوم عاشقان کے نام سے پکارا گیا۔ لیکن اس نام کے ذریعے سے بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، حیا کو تار تار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بہت بڑا جوہر ہے انسان کا، بہت بڑا جوہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان من الجنہ، یہ اتنا بڑا جوہر ہے۔ حیا اور شرم انسان کے لیے یہ ایمانی صفت ہے، اور ایمان والے جنت میں جائیں گے۔ والبذاء من الجفاء والجفاء من فی النار، بے حیائی یہ برائی کا دروازہ ہے، اور برائی اس کو جہنم کے اندر دھکیل کے رکھ دے گی۔ معاشرے میں ایسے دینوں کے ذریعے سے بے حیائیاں پھیلتی ہیں، ایسے انٹرنیٹ کے مواد کے ذریعے سے بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے۔ ٹک ٹاک یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی کے پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ عجیب و غریب حرکتیں کی جاتی ہیں، پاگلوں کی سی حرکتیں ہیں، انسانیت سے ہٹی حرکتیں ہیں۔ کوئی دیکھے تو ایسا لگے کہ دو پیر والا کوئی انسان نہیں، کوئی حیوان کھڑا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما كان الفحش في شيء الا شان، جس کسی میں بھی بے حیائی آ جاتی ہے وہ چیز عیب دار بن جاتی ہے۔ وما كان الحياء في شيء الا زان، اور جس کے اندر حیا آ جاتی ہے وہ چیز زینت والی بن جاتی ہے۔ لہذا انسان میں حیا آئے گی، انسان مزین ہو جائے گا۔ مردوں میں حیا آئے گی، مرد مزین ہو جائیں گے۔ عورتوں میں حیا آئے گی، عورتوں کی زینت بڑھ جائے گی۔ معاشرے میں حیا آئے گی، معاشرہ مزین ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی صفت ہے میرے بھائیوں۔ حیا کتنی بڑی دولت ہے، ہزاروں احادیث ہیں ہمارے سامنے، وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے کبھی رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن ہم بچے، ایسی چیزوں سے بچے، ہم اپنے نوجوانوں کو بچانے کی فکر کریں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی جوان نسلوں کی حفاظت کرے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں، وقت نہیں ہے لیکن سنا دوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ ہاں، اجازت مانگنے والے صحابی جس سے مانگی جا رہی وہ امام الانبیاء ہے۔ صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ارے یہ کیا بات مانگی جا رہی ہے؟ کس چیز کی اجازت؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ جاؤ، بڑے پیار سے فرمایا، بڑی محبت سے فرمایا، ڈانٹا نہیں، دھمکایا نہیں، نکالا نہیں، اس کو آر نہیں دی، اس کو تانا نہیں دیا۔ اللہ کے نبی سے زیادہ شفیق کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا قریب آ جاؤ، نوجوان قریب ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا دوبارہ بتائیے کیا فرماتے ہیں؟ پھر اپنی بات کو دہراتے ہیں وہ، یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ میں زنا کرے؟ وہ فرماتے میں نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی فرماتے دوسرا بھی نہیں چاہتا اس کی بہن کے ساتھ میں زنا کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ میں زنا کرے؟ صحابی فرماتے میں نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ماؤں کے ساتھ میں زنا کیا جائے۔ ایک ایک رشتہ حضور لے رہے، سمجھا رہے، چاہتے ہیں۔ آخر کے اندر پھر اس نوجوان کے دل پر، سینے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس نوجوان کی حفاظت فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ محدثین نے لکھا ہے یہ نوجوان صحابی کی نگاہ کے اندر جو آج یہ زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آئے تھے، پوری زندگی زنا سے زیادہ کبیح اور برا جرم ان کے نزدیک کوئی اور نہیں تھا۔